بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والنبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. میرے محترم عزیز دوستوں، آج کے اس نازک دور میں، آج کے اس موجودہ حالات سے کوئی بھی شخص ناواقف نہیں ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ تمام ہی حضرات آج کے موجودہ حالات سے واقف ہیں. آج اس نازک دور میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے مدرسوں کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، ہمارے مدارس اسلامیہ کو شک کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. آج ان مدرسوں میں پڑھنے اور پڑھانے والے طلباء اور علماء کو شک کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. ان کے اوپر دہشت گردی کے اور نہ جانے کیسے کیسے الزام لگائے جا رہے ہیں. میرے محترم عزیز دوستوں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے مدرسوں کو شک کی نظر سے دیکھنے والوں، ہمارے مدارس اسلامیہ کو بدنام کرنے والوں، کان کھول کر سن لو. ہم نے تحقیق کی ہے ان مدارس اسلامیہ کی. کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ نیپال کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے تحقیق کی ہے ان مدرسوں کے ایک ایک کمروں کی، ان مدرسوں کے ایک ایک حجروں کی، ان مدرسوں کے ایک ایک کونوں کی ہم نے تحقیق کی ہے. ان مدرسوں کے اندر کوئی بھی ڈاؤٹ فل چیز ہمیں نہیں ملی ہے. ان مدرسوں کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جس پر کوئی سندیہ کیا جائے یا جس پر کوئی شک کیا جائے، کوئی بھی ایسی چیز ہمیں ان مدرسوں کے اندر نہیں ملی. ان مدرسوں کے اندر تو بس وہی چند علماء اور وہی معصوم طلباء و اسٹوڈنٹس مدرسوں کے اندر رہتے ہیں اور اپنا پورا کا پورا وقت اپنے پڑھنے لکھنے میں لگاتے ہیں. میرے محترم عزیز دوستوں، یہ فجر کے وقت اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد ان کو 30 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد ان کو بریک فاسٹ کے لیے 1 گھنٹہ دیا جاتا ہے اور 1 گھنٹے کے اندر یہ بریک فاسٹ کرتے ہیں اور فریش ہوتے ہیں. پھر یہ اپنے اپنے کلاسوں میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر مسلسل ان کی کنٹینیو تعلیم چلتی رہتی ہے. 12 بجے ان کی چھٹی ہوتی ہے. پھر 12 بجے کے بعد یہ لنچ کرتے ہیں، پھر ریسٹ کرتے ہیں. پھر ظہر کے وقت ان کو اٹھایا جاتا ہے. ظہر کے وقت یہ اٹھ کر فریش ہو کر مسجد پہنچتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد یہ پھر عصر تک تعلیم حاصل کرتے ہیں. پھر عصر کے بعد سے مغرب تک، یہ جو عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، یہ ان کو وقت اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر ان کو کوئی کام ہو، کوئی ضرورت ہو تو اس کام سے، اس ضرورت سے فارغ ہو جائیں. یہ مغرب اور عصر کے درمیان کا وقت ان کو فری دیا جاتا ہے. پھر مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. پھر عشاء کے بعد سے یہ 10-11 بجے تک تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں. پورا دن اور پوری رات اسی میں لگا دیتے ہیں. تو پھر بتاؤ کون سا ایسا وقت ہے جس وقت میں یہ تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ کسی اور چیز کی ٹریننگ لیتے ہوں؟ بتاؤ کون سا ایسا وقت ہے جس وقت میں ان کے طلباء، ان مدارس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ اور ان کے اسٹوڈنٹس کے ٹیچر یعنی علماء کرام، کون سے ایسے وقت میں یہ کسی اور چیز کی ٹریننگ لینے جاتے ہیں؟ بتاؤ، ہمیں نہیں بتا سکتے کیونکہ ہمارے مدرسوں میں ایسا ہرگز کچھ نہیں ہے. ہمارے مدرسوں کے اندر قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی ایسی تعلیم جس سے دنگا فساد پھیلتا ہو، کوئی ایسا لٹریچر نہیں پڑھایا جاتا. کوئی ایسی تعلیم
جس سے دنگا فساد پھیلے، کوئی ایسی تعلیم جس سے لوگوں پر ظلم و زیادتی ہو، ہمارے اکابر دین، ہمارے علماء دین نہ ایسی کوئی تعلیم سیکھتے ہیں، نہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں، اور نہ کسی کو سیکھنے کی ایسی کوئی تعلیم سیکھنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ انہوں نے تو اپنی شریعت سیکھی ہے، انہوں نے تو اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا سیکھا ہے، انہوں نے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پوترتا کو بیان کیا ہے، انہوں نے تو لوگوں کو امن و شانتی کا پیغام دیا ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام اپنے اسٹوڈنٹس کو، علماء کرام یہ اپنے طلبہ کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو امن و شانتی کا پیغام دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم سکھاتے ہیں۔ یہ طلبہ، یہ علماء اپنا پورا دن، اپنی پوری رات اسی پڑھنے پڑھانے میں لگا دیتے ہیں۔ تو بتاؤ کون سا ایسا وقت ہے جس وقت میں یہ تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ یہ طلبہ، یہ علماء، یہ مدارس اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ قرآن و حدیث کے علاوہ، امن و شانتی کے علاوہ، بتاؤ کون سی ایسی تعلیم ہے جس وقت میں جس تعلیم کے لیے اپنا وقت خرچ کرتے ہو؟ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہمارے مدرسوں کے اندر غیر ضروریات تعلیم نہیں دی جاتی ہے، ہمارے مدرسوں کے اندر صرف اور صرف قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، امن و شانتی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستوں، ہمارے مدرسوں کے اندر کوئی ایسی تعلیم جس سے ظلم و زیادتی ہو، دنگا فساد ہو، ہمارے مدرسوں کے اندر یہ تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء، یہ طلبہ ظلم پسند لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ امن پسند لوگ ہیں اور امن و شانتی کا پیغام دیتے ہیں۔ غلامی کا چشمہ پہن کر ہمارے مدرسوں کو شک کی نظر سے دیکھنے والے بہروپیوں، ہمارے مذہب اسلام کو بدنام کرنے والے بے لگام گھوڑوں، یاد رکھو یہ وہی مدارس اسلامیہ ہے، یہ وہی طلبہ اور علماء ہیں جنہوں نے ہندوستان کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرانے کے لیے اپنا خون پسینے کی طرح بہایا تھا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی تھی، سب کچھ قربان کر دیا تھا صرف اور صرف اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ اتنی قربانیوں کے باوجود بھی آج لوگوں کو ہمارے مدارس کے اوپر، ہمارے علماء کے اوپر شک ہو جاتا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستوں، جب ہندوستان غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، جب انگریزوں نے ہندوستانیوں کو غلام بنا لیا تھا، تو ایسے نازک وقت میں انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے اگر کوئی فتویٰ جاری کرتا ہے تو وہ انہی مدرسوں کے پڑھنے والے تھے، انہی مدرسے میں پڑھنے والا وہ شخص شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہی مدرسوں سے تعلیم حاصل کرنے والے وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے نازک وقت میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا کہ اب انگریزوں سے لڑنا فرض ہو چکا ہے۔ جب ہندوستانی کا خون ان کے پسینوں سے بھی زیادہ ارزاں ہونے لگا، جب ہندوستانی لوگ غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہونے لگے، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے اگر کوئی میدان جنگ میں آتا ہے، سب سے پہلے اگر کوئی انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ ٹیپو سلطان، وہ کوئی اور نہیں، وہ شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے تلوار اٹھائی تھی اور میدان جنگ کے اندر انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے تنے تنہا شہید ہو گئے، صرف اور صرف اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ لیکن پھر بھی لوگ آج شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، مدرسوں کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، علماء کرام کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میرے محترم عزیز دوستوں، 18 سپٹمبر 1991 میں سپریم کورٹ بولا، ججمنٹ دیا کہ 15 اگست 1947 کے بعد کسی مسجد کو توڑ کر مندر بنایا نہیں جائے گا، کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنایا جائے گا۔ یہ سپریم کورٹ بولا تھا، سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا تھا۔ تو پھر کیوں آج لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے؟ کیا ہندوستان کا ایک 91 کا وائلیشن نہیں ہو رہا؟ کیا ہندوستان کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی؟ جو مرضی آئے وہی کرتے رہتے ہیں، سنویدھان کو نہیں مانتے ہیں، ہندوستان کے قانون کو فالو نہیں کرتے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، مزدور لوگ، غریب لوگ
ان لوگوں کو 2 وقت کا سکون کا کھانا نہیں مل رہا ہے۔ ہمارے ملک کے غریب لوگ، مزدور لوگ، ان کے پاس اتنے روپے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا سکے، اچھے کپڑے پہنا سکے، اچھا کھانا کھلا سکے۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی کی وجہ سے غریب مزدور بیچارے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں۔ کسانوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، مزدوروں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح تمام کچھ ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر، لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس پر کوئی بات نہیں کریں گے، اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں کریں گے، بس بیٹھ جائیں گے ٹی وی پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے کہ یہ مسجد، یہ مندر، یہ مساجد، یہ علماء، یہ مسلمان، اس پر پابندی لگا دو، اذان پر پابندی لگا دو، مدارس پر پابندی لگا دو، بس یہی چل رہا ہے۔ کب تک چلتا رہے گا میرے ہندوستان کے ہندوستانی بھائیوں؟ خود کھڑے ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت کرو، ہمت کرو، کیونکہ ہندوستان کا قانون ہمیں اس کا ادھیکار دیتا ہے۔ جب ہمارے اوپر کوئی ظلم کرنے کی کوشش کرے، ہماری پراپرٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے، ہمارے حقوق کو دبانے کی کوشش کرے، تو ہندوستان کا سنویدھان ہمیں اس کی پوری اجازت دیتا ہے، ہمیں پورا ادھیکار دیتا ہے۔ رائٹ آف پروٹیکشن، رائٹ آف انفارمیشن، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف تھاٹ، ہمیں ہندوستان کا قانون پورا حق دیتا ہے، پورا ادھیکار دیتا ہے کہ تم ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو۔ اور اگر کوئی ہمارے مذہب کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اگر کوئی ہمارے مذہب پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم آرٹیکل نمبر 25 فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس اینڈ فری پروپیگیشن آف دا ریلیجن کے تحت ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، جلسے جلوس کر سکتے ہیں، اپنی آواز سپریم کورٹ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بولیں گے نہیں تو لوگ کیسے جانیں گے وی آر آن دا رائٹ، ہم حق پر ہیں؟ بولنا پڑے گا ہندوستان کے ہندوستانی بھائیوں۔ کب تک ان کا ظلم سہتے رہو گے؟ اگر نہیں بولو گے تو اپنا ظلم اور زیادہ کریں گے، یہ ہمارے حقوق اور زیادہ پامال کریں گے۔ بولنا ہوگا ظلم کے خلاف، ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔